بی کلاس ہاؤس وائف کے لیے ڈرامہ لکھا جاتا ہے. وہ عورت ہے جو گھر میں 8-9 بجے میاں کو بھیج کے وہ آ کے ندا یاسر کا شو دیکھتی ہے سبزی کاٹتے ہوئے. اس وقت ندا یاسر کی وہ باتیں دل پہ بڑے زخموں پہ بڑے پھائے رکھتی ہیں. ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا, 10 گھروں سے بچے آ کے دیکھا کرتے تھے. پرسل پروٹیگنسٹ اور انٹیگنسٹ کی جنگ ہے, جیسے بائبلیکل وار ہے نا, رحمان اور شیطان کی, اور ساس اور بہو کے درمیان بانڈ, وہ نہیں بن سکے گا, یہ جھوٹ ہوگا. ٹیلی ویژن چلا کہاں گیا ہے؟ ہم پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو 6000 ٹیلی ویژن سیٹس تھے جہاں پہ, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان گھروں میں دیے گئے تھے جو پہلے 6000 سیٹ آئے تھے جو ایک مخصوص آمدن کے تھے, عمرہ کو دیے گئے تھے. تو اس وقت جو ٹارگٹ آڈینس تھے, اچھا اس میں اکثر لوگ مجھے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی جھوک سیال بھی تھا, خدا کی بستی بھی تھی. تو میں کہتی ہوں کہ وہ غریبوں کے ڈرامے تھے, امیروں کے لیے. انجوائے کرنے جی, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. تو عمرہ تھے اس وقت جو ٹارگٹ آڈینس تھے. حسینہ آپا کی کہانی آپ دیکھیے, ایک چلبلی لڑکی لیکن ہوتی اپر مڈل کلاس میں تھی. بالکل صحیح. آج ٹیلی ویژن ڈرامہ, وہ اپر مڈل کلاس کی عورت جو ہے وہ گھر سے نکل چکی ہے, وہ بھی نہیں ہوتی پرائم ٹائم پہ, وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے یا اس کی کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. کون ہوتا ہے دیکھنے والا؟ ہم کہتے ہیں جی ماسیاں دیکھتی ہیں, تو کیا ماسیوں کو حق حاصل نہیں ہے؟ وہ ماسیاں دیکھتی ہیں کیونکہ کیبل بھی پہنچ گیا, ٹیلی ویژن بھی ٹیکنالوجی سستی ہونے کی وجہ سے گھروں میں پہنچ گیا. کیبل بھی, پہلے ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا, 10 گھروں سے بچے آ کے دیکھا کرتے تھے. اب ایسے نہیں ہے. جب وہ پھیلا ہے تو آپ کے آڈینس بھی پھیلے ہیں. جب وہ آڈینس پھیلے ہیں تو آپ کی سٹوریز بھی ڈرائنگ روم سے نکل کے گلی کوچوں کی کہانیاں بن گئی ہیں. وہ انکوت گھر جہاں کم آمدن کی وجہ سے اگر کھانا پکتا ہے, اب یہ مسائل نہیں دکھائے جاتے تھے پہلے کہ اگر سالن میں بوٹی ہے تو وہ بیٹے کے آگے رکھی جائے گی اور بیٹی کیا فیل کر رہی ہے. اب یہ چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں. یا ساس اگر لڑ رہی ہے تو وہ وسائل کی جنگ ہے اصل میں, وہ تو الٹیمیٹ جنگ تو بہو کے ساتھ وہی ہے. جب آپ اس کلاس کی کہانیاں دکھا رہے تھے, وہ لکھنے والے بھی اسی کلاس کے لوگ تھے. بانو آپا بے شک یہ لوگ بات کرتے تھے بے شک غریب کی, تصوف کی. ون مزنگ میں پہلے تھے یہ, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں سی بلاک 121 سی ایک اتنی بڑی کوٹھی میں. تو کوٹھیوں والوں کے دکھ, وہ اپنے مالی کی زبان سے کہانی کہلواتے تھے. ہم نے مالی کی کہانی دکھا رہے ہیں, ہماری جنریشن کے لوگ مالی کی, کیونکہ مالی کی بیٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, مالی کی بیوی دیکھ رہی ہے. جو وہ کوٹھی میں کام کرنے جاتی ہے, بیگم صاحبہ تو ہوتی نہیں, وہ کیبل آن کرتی ہے, صفائی کرتی جاتی ہے اور دیکھ رہی ہے. چل تو وہی رہا ہے نا. ایسا ہی ہے. اور پھر یہ سب چیزیں جو ہے نا, اس سے کہانی شفٹ ہو گئی. اور ہمارے ظالم لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ اپر مڈل کلاس ظالم ویورز کہتے ہیں, اچھا ویسے مجھے لگ رہے ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا ڈرامہ میں نے ان چینلز میں رہا, آپ ساتھ ایسوسیٹڈ رہیں ڈرامہ لکھنے کے لیے, بی کلاس ہاؤس وائف جو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, بی کلاس ہاؤس وائف کے لیے ڈرامہ لکھا جاتا ہے. تو آپ نے جو تمہید باری میں بتا دوں کہ اس میں ٹارگٹ آڈینس جو ہے, ٹارگٹ آڈینس, اب جو وہ عورت ہے جو گھر میں 8-9 بجے میاں کو بھیج کے وہ آ کے ندا یاسر کا شو دیکھتی ہے سبزی کاٹتے ہوئے. ندا یاسر, وہ اس کا می ٹائم ہوتا ہے, اس کا می ٹائم ہے. اب وہ ندا یاسر اگر شاپنگ دبئی کی دکھا رہی ہے, ہم برا بھلا تو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس عورت کو تو دیکھیں نا, وہ پالک کاٹتے ہوئے. پالک کاٹی کبھی؟ نہیں, میں نہیں کاٹی نا. کاٹ کے دیکھیے گا, سردی کے موسم میں آتا ہے ساگ کا موسم, ٹھنڈے پانی میں بھیگی ہوئی پالک جب انسان کاٹ رہا ہوتا ہے, ہاتھ پہ کٹ بھی پڑ جاتے ہیں. اس وقت ندا یاسر کی وہ باتیں دل پہ بڑے زخموں پہ بڑے پھائے رکھتی ہیں. تو کرٹیسائز کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا نا, وہ ہمارے جو انٹلیکچوئل ایلیٹس ہیں جو بکس بھی پڑھ لیتے ہیں, جو نیٹ فلکس بھی دیکھ لیں گے, جن کے پاس ایوننگ میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے, وہ ان آڈینس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے کو بھی بہت بڑا فلسفہ لاؤ, اس میں رکھو. بھوک اور غربت, تعلیم, اگر وہ کم تعلیمی یافتہ ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے. کامنا جی اصل میں ایشو یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی بھاشن دیا جائے یا کیسا دیا جائے یا کوئی انٹلیکچوئل ڈبیٹ کی جائے, مگر میں تو یہی چاہ رہی ہوں. ہاں نہیں ڈرامے میں ابھی تو ہم ڈبیٹ کریں گے اس پہ. ہاں ابھی جو ہے میں یہ چاہ رہا ہوں
کہ جب ڈرامہ لکھا جائے, میں نہیں چاہ رہا ایک جنرل پرسیپشن جو ہے کہ ڈرامہ لکھا جائے تو اس کے اندر یہ نہ کیا جائے کہ جس طرح سے ندا یاسر ہے یا نادیہ خان کا شو ہم کرتے رہے سارا کچھ, اس وقت ایک گرل نیکسٹ ڈور چاہیے, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اپنے میاں کو بھیج دیا, اپنے بچوں کو بھیج دیا, اور وہ 9 بجے سے 11 بجے تک کا اس کا می ٹائم ہے جس میں اس نے چائے کا کپ رکھنا ہے یا ساگ کاٹنا ہے جو بھی ہے, جب اس نے اپنی مرضی کی کوئی چیز دیکھنی ہے. تو اس وقت اگر آپ مارننگ شو میں کسی چیز میں آپ اس کو کوئی تبلیغ کرنے لگ جائیں گے تو وہ تھوڑی دیر بعد میں کرنے, وہ زیادتی کی بات ہے. وہ آئی ڈو ایگری ود اٹ. اور میں جب میرے سیشنز ہوتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ مارننگ شو جو عورت کا می ٹائم ہے بی کلاس ہاؤس وائف کا, اس کو کرنے دیں. اس کے بعد اس نے بچوں کے لیے دوبارہ تیار ہو جانا ہے کہ بچوں کے کھانا شانا, بچوں نے واپس آنا ہے, پھر ہسبینڈ کے ڈرامے, یہ چیزیں سارا کچھ چلتا رہے گا. وہ اس کا ٹائم ایک ہوتا ہے, وہ ایک ایگری. لیکن کیا ہم اس طرح سے تو نہیں کر رہے کہ ہم لوگ جب ڈرامہ دکھاتے ہیں اور ڈرامے کے اندر خاص طور پہ جب آپ نے ساس دکھا دی یا پھپھی دکھا دی, وہ ایک ایسے ٹیبوز بن گئے ہیں. ساس ایک ٹیبو بن گئی ہے. ہر ساس اس قسم کی نہیں ہوتی, ہاں ہو سکتا ہے 60-70-80% ہو جائے, لیکن آپ نے ساس کے لفظ کے آگے نا ایک جو ایک فلسفیکلی ایک آپ میں آگے کہ ساس ہے تو وہ آپ کے اینٹی ہے. اب آپ نے یا جو ساس کے لیے بہو جو ہے نا وہ آپ کا گھر جو ہے آپ کے بچے کو آپ سے جدا کرنے کے لیے سارا کرنے کے لیے آئی, وہ ایک دماغ میں ہی آ گیا کہ بہو جو ہوگی تو اس کے یہ پیرامیٹرز ہوں گے جو آپ کا گھر جو ہے آپ کے بچے کو اور سب کو خراب کرنے کے لیے آئی ہے. ساس جو ہے وہ بہو کے لیے ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں کرے گی. تو کوئی ایسے ڈرامے اگر ہم لکھتے جس میں یہ بانڈنگ اس طرح کی اتنی برباد نہ ہوتی تو شاید زیادہ بہتر نہ ہو جاتا. وہ بالکل بجائے کرنا کیا چاہیے تھا ہو کیا رہا ہے. میری بھی خواہش یہی ہوگی کیونکہ ساس کا قصہ تو پاک ہوا, اب میں خود ساس بننے والی ہوں تو میں چاہوں گی کہ اب کہا جائے کہ سب اچھا ہو جائے. ساس بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کی بہو نہ کہہ رہی ہو کہ تم میری ساس سے ملے تھے, کبھی نہیں ملے تھے, تمہیں ساس کا کیا پتا. ہاں تو میں نہیں چاہتی, میں یہ نہیں چاہتی, خواہش میری یہ ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل پروٹیگنسٹ اور انٹیگنسٹ کی جنگ ہے, جیسے بائبلیکل وار ہے نا رحمان اور شیطان کی, ویسے باس کی یا امپلائی کی جنگ ہے, ویسے ہی ساس کی. اور اچھا اب مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ اس میں ہمارے جو رائٹرز, لیکن شیطان اور انسان اور باس اور امپلائی یہ اور ساس تو اس میں نا بھائی یہ بہت بڑا کردار ہے, یہ بہت بڑا کردار, اس میں کیٹر کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. اصل میں ساس کا کردار بہت بڑا ہے. ہم نے خاندان جوڑنے ہیں کسی طرح سے. نہیں, وہ خاندان ہم نے نہیں جوڑنے, خاندان ساس نے اور بہو نے مل کے خود جوڑنے ہیں if they want it. اور وہ جو بیچ میں ایک بھولا ہوتا ہے نا, ہم دکھاتے ہیں آتا ہے چائے پیتا ہے بس وہ آتا ہے تو چلا جاتا ہے کہیں, اس نے جوڑنے جس کا خاندان ہے, نہ وہ ساس کا خاندان اب رہا ہے نہ وہ بہو کا خاندان رہا ہے, اس نے جوڑنے. وہ باہر نکل جاتا ہے چائے لے کے یا سگریٹ لے کے اور پیچھے چھوڑ جاتا ہے ان دو اجنبی خواتین کو لڑنے کے لیے جن کے درمیان کوئی بانڈ نہیں ہے. دیکھیے بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا اگر میں آج ایک ڈرامہ لکھتی ہوں جس میں میں دکھاتی ہوں جی شادی ہوئی اور ساس اور بہو کے درمیان بانڈ, وہ نہیں بن سکے گا, یہ جھوٹ ہوگا. بیٹی اور ماں کے درمیان بانڈ ہوتا ہے, اس کی بھی بیٹی ہیں اس کی بھی بیٹی ہیں. اب وہی پیسہ, یہ ساری اکنامک وار ہے, وہی پیسہ جو پہلے بہن کو دے رہا تھا بھائی اب وہ بیوی کو بھی دے رہا ہوتا ہے, خواہشات اس کی بھی ہوتی ہیں اس کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا اس شیئرنگ کا, میں نے ساس بہو پہ 2 پلے لکھے. ایک میں نے جہیز لکھا, اس میں نے الٹیمیٹ 8 خاندان مطلب 8 رشتے دکھا دیے. 4 اس کی اپنی بیٹیاں تھیں جو شادی ہو کے گئیں اور 4 اس کی بہویں آئیں. ایک ہی بیٹے کی 4 شادیاں اس نے کرائیں کیونکہ ان کا جہیز لے کے وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی.